آج کا خطبہ جمعہ سیرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس عنوان پر انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، شخصیت، زندگی بہت جہتیں رکھتی ہے، بہت زاویے رکھتی ہے۔ ان میں سے ایک گوشہ جو ہے اس پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں اور حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا۔ کس نے بولی ہے؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اپنے مال اور صحبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جس نے میری خدمت کی ہے، سب سے زیادہ جس نے میری خدمت کی ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ من ویسے تو احسان کو کہا جاتا ہے، لیکن جب چھوٹے کے لیے استعمال ہو، بڑا استعمال کر رہا ہو تو وہاں خدمت کا معنی لیا جائے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صحبت اور اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں میں سب سے زیادہ جس نے میری خدمت کی ہے وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ تھوڑی سی آواز اونچی کرو بیٹا۔ یعنی اپنی صحبت کے ذریعے سے بھی خدمت کی اور اپنے مال کے ذریعے سے بھی بولیے خدمت کی۔ اور حاضرین محترم، اس خدمت کے اوپر ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ، لیکن اگر زمانہ بدل گیا ہو تو پھر تو قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن پاک نے جو اصول دیے ہیں، اگر زمانہ بدل گیا تو وہ تو اس زمانے کے لیے تھے نا جس میں قرآن نازل ہوا۔ میرا سوال آپ سمجھے کہ نہیں؟ لہٰذا زمانہ بدلتا نہیں، زمانہ رپیٹ ہوتا ہے، دہرایا جاتا ہے۔ وہی سورج طلوع ہو رہا ہے، وہی سورج غروب ہو رہا ہے، وہی چاند چڑھتا ہے، وہی چاند غروب ہو جاتا ہے، وہی گرمی آتی ہے، وہی سردی آتی ہے، زمانہ تو وہی ہے۔ اہل زمانہ بدل رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بولیے زمانہ نہیں بدلتا۔ یہی وجہ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا زمانے کو برا کہتا ہے تو وہ مجھے گالی دیتا ہے، کیونکہ زمانہ میں خود ہوں، زمانہ میں خود زمانہ ہوں، دہر ہوں، زمانہ میں خود ہوں، زمانہ مجھ سے قائم ہے۔ تو جو کہے کہ زمانہ برا ہو گیا تو اس نے اللہ کو گالی دی، جس نے کہا یہ زمانہ برا آ گیا تو اس نے اللہ کو گالی دی۔ کہنا چاہیے اہل زمانہ برے ہو گئے، اہل زمانہ بدل گئے، اہل زمانہ میں شر آ گیا، زمانہ میں رہنے والوں میں فتور آ گیا، یہ کہنا چاہیے۔ میری بات اب سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو زمانہ کبھی نہیں بدلتا، زمانہ وہی رہتا ہے۔ اگر زمانے بدل جائیں تو پھر قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت نہ ہو، کہ اس نے جو اصول دے دیے وہ اٹل ہیں۔ میری بات اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہم نئے نئے پیدا ہو کے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر والا سسٹم بھی وہی ہے۔ اگر انسان آج سے ہزاروں سال پہلے شرک کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہے، توحید کا نور رکھتا تھا، آج بھی رکھتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کافر موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، مومن موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ ہزاروں سال پہلے لوگ رحم دل تھے، آج بھی ہیں، ظالم تھے، آج بھی ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ لالچی تھے، آج بھی ہیں، سخی تھے، آج بھی ہیں۔ یہ خیر و شر یہ ہمیشہ باقی رہے گی۔
ہمیشہ بولیے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم وہ جو ہزاروں سال کی تاریخ چلتی آئی ہے اور آگے چلتی چلی جانی ہے, ہم نے ان میں سے کس گروہ میں شامل ہونا ہے. یہ ہمارے سامنے ایک پیمانہ رکھا گیا کہ خیر والوں میں شامل ہونا ہے یا شر والوں میں شامل ہونا ہے. میں ایک چیز سمجھانے لگا تھا, حضرت صدیق کی شان سمجھانے لگا تھا, وہ یہ کہ زمانہ تو ہمیشہ یوں ہی رہا. انسان یوں ہی دولت کی ہوس میں مارا مارا رہا, یوں ہی پیسہ کمانے کے چکر میں رہا, یوں ہی ناموری شہرت کے لیے محنت کرنا چاہتا رہا. زمانہ ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے کہ لوگ یوں رہے یوں رہے یوں رہے. اب اس کو اپنے دور کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کسی کو کہہ دیا جائے کہ رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے, تو حالانکہ رمضان کا جو اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے فیکٹریاں بھی ریلیکسیشن دیتی ہیں, ذرا نرمی برتتی ہیں, ادارے بھی نرمی برتتے ہیں, پھر بھی انسان ہزاروں دفعہ سوچتا ہے گھر کے معاملات کیسے چلنے ہیں, بچوں کے معاملات کیسے چلنے ہیں, میرے معاملات کیسے چلنے. 10 دن کے لیے دنیا سے کٹ کے میں نے بیٹھنا ہے اللہ کے لیے, سوچتا ہے یا نہیں سوچتا؟ اور رمضان کے علاوہ کہہ دیا جائے کسی کو تو ایک شخص اس کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا, ہوگا کہ نہیں؟ اب ذرا اس کو جب آپ نے محسوس کر لیا کہ وقت دینا کسی کو استمرار کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, یہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنا قربانی والا کام ہے یا نہیں بولیے؟ حتیٰ کہ کوئی ویلا آدمی بھی ہو نا, بیکار آدمی بھی ہو, اسے بھی کہا جائے بھی تو نے یہاں رہنا ہے, اس کو بڑا مشکل لگے گا کہ نہیں؟ ویلے بیکار آدمی کو بھی مشکل ہو جائے گی کہ اس کو کہا جائے کہ تو نے یہاں رہنا ہے, مسجد سے ہلنا نہیں تو نے. اب ذرا اس حدیث کو سمجھے. حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں میں صحبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جس نے میری خدمت کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. واہ واہ واہ. یعنی انہوں نے خود کو بالا تر کر لیا ان تمام چیزوں سے جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں, ان تمام مفادات کو قربان کر دیا جو انسان کو نیک صحبت, صالح صحبت, اللہ اور اس کے رسول کی صحبت سے محروم کرتے ہیں. ان مفادات کو قربان کر دیا, ان فائدوں کو قربان کر دیا, ان مفادات کو قربان کر دیا.